قرآن کریم کو سن کر کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کیا، ان پر پڑے ہوئے پردے ہٹ گئے، ان کے لیے ہدایت ہو گئی۔ اندازہ کیا جائے، غیر سنے اس کو ایمان مل جائے اور ایمان والا خود قرآن نہ پڑھے، کتنی عجیب بات ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوجو، نہ عبادت کرو دوسرے خدا کی کہ تجھ پر عذاب ہوگا۔ میں نے متعدد کا مطلب بہت مرتبہ آپ کو بتایا، اور ہم سب یہ بات بنیادی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح عبادت ہو سکتی نہیں، کوئی گنجائش معمولی سی بھی نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پوجا، پرستش، عبادت، ورشپ نہیں کرتے۔ یہاں پھر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے اندر اس بات کو نقش کرنے کے لیے واضح کروں، کچھ لوگ ہمیں قبر پجاری کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نبیوں رسولوں کی پوجا کرتے ہو۔ ان کا یہ کہنا ظلم ہے، زیادتی ہے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانتے نہیں۔ دو باتیں میں پھر بتا دوں، آپ کے ذہن میں پھر تازہ کر دوں۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اگر یہ یاد ہو جائے گا، بہت سے مسئلے آپ کے ذہن میں، آپ کے کانشس میں خود ہی کلیئر ہو جائیں گے، آپ کے شعور میں خود ہی صاف ہو جائیں گے۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ ہے لا، نہیں، نو، اس کے بعد ہے الہ، عبادت کے لائق۔ عبادت کے لائق نہیں کوئی، الا کے معنی مگر، اللہ۔ اللہ کا نام لینے سے پہلے ہم تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کر دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب اتنی بات ہم کہہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہنا کہ تم گریو ورشپر ہو، قبر پجاری ہو، یا نبیوں ولیوں کی پوجا کرتے ہو، کیا اس میں کوئی دم رہے گا؟ نہیں، جب کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اب یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ کام جو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، بالکل ویسے ہی اس کے مشابہ کام نبیوں ولیوں کے لیے کر رہے ہو، تو اس پر ان کو بتا دیا گیا فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایک شخص اپنی والدہ کے قدم چومنے کے لیے جھکتا ہے،
کیونکہ ماں کے پیر چومنا، ماں کے پاؤں چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں بھی موجود کہ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ اب ایک شخص جھکا ماں کے قدم چومنے کے لیے، شکل کیسی ہو گئی؟ سجدے کی سی شکل ہے، سجدے کی سی، مگر وہ سجدہ نہیں کر رہا، وہ قدم بوسی کر رہا ہے۔ کوئی شخص اس شکل کو دیکھ کے کہہ دے کہ یہ ماں کو سجدہ کر رہا ہے تو کیا یہ کہنا جائز ہوگا؟ اونچی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث، بخاری شریف میں پہلی حدیث یہی کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ جب اس کی نیت سجدے کی نہیں تو اس عمل کو سجدہ کہنا درست ہوگا؟ نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، عبادت نماز پڑھتے ہوئے کس طرف منہ کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف، وہ ہمارا قبلہ، توجہ کا مرکز۔ کیا ہمارا مقصد کعبے کی دیواریں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اس میں لگا ہوا سیمنٹ، گارا، ماربل یا اس کا غلاف ہماری نیت ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ کعبے کا رب۔ کعبے کی طرف صرف منہ ہوتا ہے، سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غیر شخص دیکھے کہ تم اس عمارت کو منہ کر کے سجدہ کر رہے ہو اور وہ کہہ دے کہ تم اس عمارت کو سجدہ کر رہے ہو، تو آپ ہنسیں گے، کہیں گے ہم نے منہ ادھر کیا ہے، سجدہ ہم خدا کو کر رہے ہیں، اس کعبے کے رب کو کر رہے ہیں، اس کعبے کو سجدہ نہیں کر۔ مگر منہ اگر کعبے کی طرف کرنے کا حکم ہے، پتھروں کی طرف، ان پتھروں کی طرف جو کعبے میں لگ گئے، کعبے کا حصہ ہو گئے، اب ان کی طرف ہمارا منہ ہے، سجدہ ان کو نہیں۔ ایک بات، کعبے کے اندر قبریں ہیں، کعبے کے اندر قبریں، آپ شک نہ کریں، میں بتا رہا ہوں، کعبے کے اندر قبریں ہیں۔ آپ اگر کعبے کی فوٹو دیکھیں تو کعبے کا کچھ حصہ ہے جس پر چار دیواری بنی ہوئی ہے اور کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، اس پہ آدھا دائرہ بنا ہوا ہے، ہاف سرکل، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کعبے کا حصہ ہے، اس کے باہر باری طواف ہوتا ہے نا۔ اس حتیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی ہے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر بھی ہے۔ پہلے وہاں پر لکھا بھی ہوا تھا حجر اسماعیل، یہ لکھا بھی ہوا تھا، اس کا رنگ بھی الگ تھا جہاں ان کی قبر تھی۔ بعد میں جب یہ سفید پتھر نیا لگایا گیا تو اس پتھر کو نکال دیا گیا، لیکن ان کی قبریں کعبے میں۔ اور تھانوی صاحب نے لکھا ہے حضرت آدم بنوری، یہ حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ تھے، ان کی وفات ہوئی حتیم کے اندر، میزاب رحمت پر نالے کے نیچے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے جسم کو اٹھانا چاہا تو اٹھ نہیں رہا تھا، لوگوں نے کہا یہ یہیں دفن ہونا چاہتے ہیں، چنانچہ وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اگر یہ بھی مان لیں تو 3 قبریں ہو گئیں یا نہیں ہوئیں؟ اونچی ہو گئیں۔ اب مجھے بتائیں، میں کہہ رہا ہوں منہ طرف کعبہ شریف کے، کوئی یہ کہے کہ تم تو قبروں کو سجدہ کر رہے ہو کیونکہ کعبے میں تو قبریں بھی ہیں، تو آپ مانیں گے؟ اونچی، کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہے۔ تو جب نیت نہیں ہے تو آپ پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ شکل ماں کے قدم چومنے میں بھی سجدے کی سی ہے،
نماز میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدے کی شکل ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ ایک جگہ تعظیم ہے، ایک جگہ عبادت ہے، اور وہ تعظیم بھی سجدہ نہیں ہے، وہ قدم چومنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جھکنا، انحناء کہتے ہیں اس کو عربی میں، جھکنا۔ کسی کے لیے رکوع تک جھکنا، جیسے جاپانی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جھکتے ہیں، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اتنا جھک جانا رکوع کی حالت ہو جائے، تو جب رکوع کی حالت جائز نہیں، سجدے کی کہاں سے ہوگی؟ اچھا، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، میت سامنے ہوتی ہے، ہم سجدہ نہیں کرتے، کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ میت کو ہے، تو اس نماز میں سجدہ ہی نہیں ہے۔ تو جب سامنے میت ہے اور ہم سجدہ نہیں کر رہے، تو جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو ہم کدھر سے کریں گے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی سجدہ کرتے تھے، درخت بھی سجدہ کرتے تھے، پتھر بھی سجدہ کرتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، جانوروں کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، پتھروں کو دیکھا کہ وہ حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اجازت چاہی، حضور ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، حضور نے منع فرما دیا۔ تو جب حضور نے منع فرما دیا تو کسی صحابی نے حضور کو سجدہ نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں گے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتے۔ چومنا اور چیز ہے، پوجنا اور چیز ہے۔ ہم نے کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا، اور نہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کرے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو جائز سمجھتے نہیں۔ اب سن لیں فتویٰ، ابھی تک تو آپ نے بات سنی، اب فتویٰ سن لیں۔ فتویٰ ہوتا ہے شریعت کا حکم، شریعت کی رائے، کسی چیز کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ۔ فتویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے عبادت کی نیت سے تو شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کوئی کرے، زندہ مردہ قبر، کسی کو عبادت کی نیت سے کرے گا تو شرک ہوگا، اور تعظیم کی نیت سے کرے گا تو حرام ہوگا۔ عبادت کی نیت سے کرے گا تو شرک ہوگا، تعظیم ریسپیکٹ کی نیت سے کرے گا تو حرام ہوگا۔ اب حرام کرنے والا گناہگار ہے یا کافر ہے؟ اونچی۔ تو یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں یہ۔ اور حدیث شریف یہ ہے کہ کسی کو مشرک یا کافر کہا جائے، یہ بھی فتویٰ سن لیں، کسی کو مشرک یا کافر کہا جائے اور وہ مشرک اور کافر نہ ہو تو کہنے والے پر وہ حکم لگ جائے گا، کہنے والا خود اس کا وبال لے گا، وہ خود مشرک کافر ہو جائے گا۔ کتنا سخت ہے یہ معاملہ، آسان نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہہ دیا جائے، کسی کو مشرک کہہ دیا جائے، لیکن آج کل مشین لگی ہوئی ہے، ہم ہاتھ باندھ کے نبی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو شرک کا فتویٰ، ہم میلاد منائیں تو فتویٰ، ہم کسی کی چوکھٹ یا قبر کو چوم لیں تو فتویٰ۔ اس طرح کے فتوے اگر ان باتوں سے شرک ہونے لگے تو پھر مسئلہ تو صاف ہو گیا، پھر کوئی بچے گا ہی نہیں مسلمان۔ تو جان لیجئے اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی نہیں۔